السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ سلسلہ ہے قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کا۔ سورۃ النمل کی ہم نے 14 آیات مکمل کی تھی، ہم 15 آیت ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اور طریقہ کار وہی ہے ہمارا سمپل سا، پہلے ہم ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر اس کے ایز اے ہول کرتے ہیں، پھر اس کی جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے یا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اکارڈنگ ٹو دا احادیث مبارکہ ہم اسے شیئر کر دیتے ہیں۔ سو دس اور یہ سمپلسٹ سا وے ہے جس کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے 14 مکمل کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق کر دیا ہم نے داؤد کو، وسلیمان اور سلیمان، علماً بڑا علم، وقال اور انہوں نے کہا، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ جس نے فضلنا فضیلت دی ہمیں، علی پر کثیر اکثر، من سے عبادہ اپنے بندے، المؤمنین مومن۔ نیز ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور وہ دونوں کہنے لگے، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 6 بھائی اور بھی تھے۔ آپ سب سے چھوٹے تھے، دیور چرایا کرتے تھے، پس قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے، تیر اندازی اور نشانہ بازی میں خوب ماہر تھے، یہ آپ کی پیشہ ورانہ ضرورت تھی۔ طالوت سے لڑائی کے وقت یا طالوت کے لشکر میں محض ایک سپاہی تھے، نشانہ بازی میں مہارت کی بنا پر آپ نے تلافن میں ایک پتھر کا نشانہ بنا کر طالوت کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ بعد میں طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، اس طرح طالوت کے بعد بادشاہی بھی ان کی طرف منتقل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ پھر ان کی اولاد 19 بیٹے تھے، ان میں سے سلیمان ہی سب سے چھوٹے تھے۔ اللہ نے نبوت اور بادشاہی کے لیے انہیں منتخب فرمایا۔ علم سے مراد علم شریعت بھی ہو سکتا ہے، حکمرانی اور جاہ بانی کا علم بھی، لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا علم بھی، اور یہ علم بھی اگر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے مزید انعامات سے نوازے۔ وارث ہوا سلیمان داؤد، وقال اور اس نے کہا، یا ایھا الناس لوگو، علمنا مجھے سکھائی گئی ہے، منطقہ بولی، الطیر پرندے، و اوتینا اور ہمیں دی گئی ہے، من سے کل شیء ہر شے، انا بے شک، ھذا یہ، لہو البتہ وہی، الفضل المبین کھلا فضل ہے۔ اور داؤد کے سلیمان وارث ہوئے، انہوں نے کہا، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ یہاں وراثت سے مراد حضرت داؤد کی ذاتی مال اور دولت کی وراثت نہیں بلکہ نبوت اور جہان بانی کی وراثت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیران کن قدرتوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تمام انسان ایک ہی جیسی شکل رکھتے ہیں، ہر شخص کی ایک ناک، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 بازو، 2 پاؤں ہوتے ہیں، لیکن اس قدر یکسانیت کے باوجود ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ پھر ایک شخص کے اگر 6 لڑکے ہوں تو دوسرے لوگ یہ تو بتلا سکتے ہیں کہ ان میں یک گونا کوئی مشابہت پائی جاتی ہے، مگر ان میں صرف والدین اور قریبی رشتہ دار یا دوست احباب ڈفرینس کر سکتے ہیں۔ پھر یہ اختلافات صرف شکل و صورت تک محدود نہیں ہیں، ہر انسان کے بولنے کی آواز، کھانسنے کی آواز، حتیٰ کہ پاؤں کے چاپ اور مسائل میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ قریبی لوگ کسی کے بولنے، کھانسنے، چال ڈھال سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے۔ بالکل ایسے ہی سلسلہ جانوروں اور پرندوں میں ملتا ہے۔ جانور پرندوں کی بھی ایک بولی ہے جسے انسان سمجھ نہیں سکتے مگر وہ آپس میں خوب سمجھتے ہیں۔ مثلاً ایک پرندہ جب اپنے جوڑے کو بلاتا ہے یا دانہ دینے کے لیے بچوں کو بلاتا ہے، انہیں کسی خطرے سے آگاہ کرتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کی بولی، لب و لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور وہ اس فرق کو اس کے مخاطب پوری طرح سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور جب یہ پرندے مل کر عموماً صبح کے وقت چہچہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم ان مختلف حالات میں ان کی بولی میں تمیز نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپس میں خوب سمجھتے ہیں۔ کہ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے ایک ٹیلی گراف ماسٹر جب تار کے ذریعے کوئی پیغام بھیجتا ہے تو آپ خواہ گھنٹوں اس کے بعد بیٹھے رہیں، کھٹ کھٹ ٹک ٹک کی بے معنی آوازوں کے سوا آپ کے کچھ پلے نہیں پڑے گا، لیکن اس فن کو جاننے والا شخص فوراً بتلا دے گا یہ پیغام فلاں جگہ پر فلاں آدمی کے نام ہے اور اس کا پیغام کا مضمون یہ ہے۔ پھر یہ بات صرف انسانوں، جانوروں، پرندوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ حشرات الارض، نباتات، جمادات تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور یہ سب اشیاء اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں مگر ہم سمجھتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پرندوں کی بولی بول سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ پرندے وغیرہ آپس میں ایک دوسرے سے جو باتیں کرتے ہیں انہیں آپ سمجھ جاتے تھے، پھر آپ جو کچھ کہنا چاہتے تھے پرندے بھی اسے سمجھ جاتے تھے۔ اور دوسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی تمام چیزیں ہمیں مہیا فرما دیں۔ وحشر علی سلیمان، اور جمع کیا گیا سلیمان کے لیے، جنودہ اس کا لشکر، من الجن جن سے، والانس اور انسان سے، والطیر اور پرندے، فہم پس وہ یوزعون روکے جاتے تھے۔
اور سلیمان کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں اس کے جنوں انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور ان کی جماعت بندی کر دی گئی تھی۔ یہ دراصل سابقات میں کل شعین کی تفسیر ہے، یعنی آپ کا لشکر 3 انواع پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان میں انسان بھی شامل تھے، جن بھی، پرندے بھی، اور ان سے آپ مختلف قسم کے کام کیا کرتے تھے، اور یہ لشکر ملا جلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب آپ کسی مہم پر جاتے تو انسانوں کا لشکر الگ، جنوں کا الگ، پرندوں کا الگ لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ بھاری اور زیادہ مشقت طلب کام آپ جنوں سے لیتے تھے، پیغام رسانی، سراغ رسانی اور پانی وغیرہ کا تلاش کا کام آپ پرندوں سے لیتے تھے۔ نیز بعض دفعہ پرندوں کے جھنڈ سے لشکر پر سایہ کرنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ الحمدللہ۔ جو لوگ معجزات اور خرق کی عادت امور سے گھٹن محسوس کرتے ہیں، وہ ایسے واقعات کی تعویلات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 18۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب آتاؤ، وہ آئے، اعلیٰ پر، و اذا النمل، چونٹوں کے میدان، وقالت، کہا، نملۃ، ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، مساکینکم، اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم، اور نہ رون ڈالے تمہیں، سلیمان وجنودہ، اور اس کا لشکر، وہم، اور وہ، لا یشعرون، نہیں جانتے، انہیں شعور نہ ہو۔ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی کے اندر ایک وادی پر پہنچے تو چونٹی بول اٹھی، یا چونٹیوں، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ علماء حیوانات کی جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جس طرح انسان اپنے اجتماعی سیاسی نظام کے لیے چند مخصوص ضوابط کی پابندی کرتا ہے، چونٹی جیسا حقیر ترین جانور کی بستیوں میں بھی اس سے ملتا جلتا نظام پایا جاتا ہے۔ آدمیوں کی طرح چونٹیوں کے بھی خاندان اور قبائل ہوتے ہیں، ان میں باہمی تعاون اور تسخیم کا اصول اور نظام حکومت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ان کی بھی زبان ہے جس کو سب چونٹیاں سمجھتی ہیں۔ حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر سمیت کسی مہم پر جا رہے تھے کہ چونٹیوں کے ایک بستی پر ان کا گزر ہوا، تو آپ نے ایک چونٹی کو دوسری چونٹی سے یوں خطاب کرتے ہوئے سنا۔ وہ شاید ان چونٹیوں کی سردار چونٹی تھی جو دوسری چونٹی کو خبر اور یہ ہدایت دے رہی تھی کہ دیکھو، سلیمان اور اس کا لاؤ لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچا ہے، لہذا جلد از جلد اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے پس جاؤ، انہیں یہ خبر بھی نہ ہو کہ تمہاری جانوں پر کیسا حادثہ گزر گیا۔ فتبسم، تو وہ مسکرایا، ضاحکۃ، ہنستے ہوئے، من سے، قولہا، اس کی بات، وقال، اور کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکرا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک، تیری نعمت، اللہ تی، وہ جو، انعمت، تو نے انعام فرمائی، علیہ، مجھ پر، و علی، اور پر، والدیہ، میرے ماں باپ پر، و ان، اور یہ کہ عمل صالحا، میں نیک کام کروں، ترضہ، تو وہ پسند کرے، و ادخلنی، اور مجھے داخل فرما، برحمتک، اپنی رحمت سے، فی میں، عبادک، اپنے بندے، صالحین، نیک۔ سلیمان چونٹی کی اس بات میں مسکرا دی اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں کہ میں جو تجھے پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ آپ نے چونٹی کی یہ بات سمجھ کر فرط سرور اور اس بات سے ہنس دی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، پھر دست دعا ہو کر فرمایا، پروردگار، مجھے ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ہمراہ نماز استسقاء کے لیے ایک میدان کی طرف نکلے۔ وہاں ایک چونٹی کو دیکھا تو چھت لیٹ کر اپنے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، اگر تو کھانے پینے کو نہ دے گا تو میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں، یا ہمیں کھانے کو دے یا ہمیں مار ڈال۔ اور سلیمان نے چونٹی کی دعا سن کر لوگوں سے فرمایا، اب اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، ایک چونٹی نے تمہارا کام پورا کر دیا، اب انشاءاللہ بارش ہوگی۔ یہاں اوزعنی کا مطلب استعمال ہوا ہے، وضع کے لغوی معنی روکتا یا روک کے رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا یہ فرمائے تھے کہ جس قدر تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی بارش کی ہے، اس پر کہیں میرا نفس بے قابو اور بے لگام ہو کر سرکشی کی راہ نہ اختیار کر لے، جیسا کہ عموماً اللہ کی طرف سے انعامات کی فراوانی اکثر لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ مجھے ایسے لوگوں کی ایسی ذہنیت سے روکے رکھنا، اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں پر تیرا شکر گزار بندہ بنوں اور وہی کام کروں جو تجھے پسند ہے۔ آیت نمبر 20۔ وَتَفَقَّدَ، اور اس نے خبر لی، جائزہ لیا، طَیرَ، پرندے، فَقَالَ، اس نے کہا، ما لیا، کیا ہے، لا ارا، میں نہیں دیکھتا، الہدہد کو، ام کانا، کیا وہ ہے، منا، سے، الغائبین، غائب ہونے والا۔ پھر ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا کہیں وہ غائب ہو گیا ہے۔ لا اعذبنہ، البتہ میں ضرور اسے سزا دوں گا، عذاباً، سزا، شدیداً، سخت، او لا اذبحنہ،
یا اسے زیبا کر ڈالوں گا، اولیاتینی، یا اسے ضرور لانی چاہیے، سلطان ان کوئی وجہ مبین واضح معقول. ایسی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا زیبا کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر حدود کی جو ضرورت محسوس ہوئی. حدود کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی. انہوں نے پرندوں کے لشکر میں حدود کو تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا. آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یا تو اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا. فما کا تھا سو اس نے زیر کر دی غیر بعیدی تھوڑی سی. فقالا پھر کہا میں نے معلوم کیا ہے بما وہ جو لم تحط بھی تم کو معلوم نہیں. وجئتک کا اور میں تمہارے پاس لایا ہوں من سے بنا بن ایک خبر یقینی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کر لیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں. میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق اردو اور شام کے کچھ علاقوں میں تھی. افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگین آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا. حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچا تھا. یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے. کچھ دیر بعد حدود حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر آیا ہوں جن کا تحال آپ کو کچھ خبر نہیں. اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز اور شاداب علاقہ ہے. ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہے. ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے مگر بلقیس جو بڑے عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے. اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں. وہ اس وقت ایک ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں. مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرک اور آفتاب پرست ہیں اور اپنی اس مذہب پر خوش و نازاں ہیں. سود پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں. حدود نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی. انی بے شک میں نے وجدت پایا دیکھا امرأۃ ایک عورت تملکہم وہ ان پہ بادشاہت کرتی ہے. وہ اوتیت اور دی گئی ہے من کل شیء ہر شے ولہا اور اس کے لیے عرش ایک تخت ہے عظیم بڑا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے. وجدتھا میں نے پایا اسے وقومہا اور اس کی قوم کو یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں للشمس سورج کو من دون اللہ کے سوا وزینا اور راستہ کر دکھائے ہیں لہم انہیں شیطان نے اعمالہم ان کے عمل فصدہم بس روک دیا انہیں عن السبیل راستہ فہم سو وہ لا یہتدون راہ نہیں پاتے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے لہذا وہ راہ حق نہیں پا رہے. یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی ہیں لہذا وہ اپنی ساری کوشش زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں اور اسی کام کو اپنی زندگی کے منتہی مقصد سمجھے بیٹھے ہیں. اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائیں. آیت نمبر 24 ہم نے مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.